اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الدين عند الله الاسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیح و تحلیل اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور کروڑا کروڑ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی، اللہ کے حبیب، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، مختصر سے اس وقت میں اللہ کی توفیق سے چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ، کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، آپ نے سنا ہے میرا آج کا موضوع ہے دعوت دین کی اہمیت۔ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے اپنی قوم ملت کو صراط مستقیم دکھلانے کے لیے، ان کو جنت کی راہ دکھلانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے لیل و نہار محنت کی، اور انہی میں سے میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو جو سب سے پہلے جو دعوت دی وہ دعوت توحید تھی۔ وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لوگوں، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پاؤ گے۔ سب سے پہلے جو دعوت دی وہ دعوت توحید تھی۔ یہ نماز سے پہلے جو فریضہ ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ مکہ کے اندر جتنے بھی جو صحابہ تھے وہ کیا کام کرتے تھے؟ نماز فرض ہونے سے پہلے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کو بندگی کی طرف بلاتے تھے اور غیر اللہ کی عبادت کو بندگی سے روکتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقریباً 1,34,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کا، تمام نبیوں کا مشن بھیجنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکے۔ اس کی کیا دلیل؟ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں دیکھیے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں رسول کو بھیجا اس لیے کہ وہ لوگوں کو بتائیں، لوگوں
میرے بھائیوں دیکھیے اس دنیا میں اس وقت 750 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سے صرف 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ اب کتنے کروڑ بچ گئے بولو؟ ہاں 550 کروڑ آبادی یہ غیر مسلم ہیں، یہ غیر ایمان والے ہیں۔ اب ان میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے انجینئرز ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، لیکن ان بیچاروں کو نہیں معلوم کہ ان کا خالق کون، ان کو کس نے پیدا کیا یہ نہیں جانتے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کا مالک کون ہے، کس کی عبادت کی جائے، ان کو نہیں معلوم۔ اب میرا سوال یہ ہے، اب ان کو کون بتائیں اللہ کے بارے میں، ان کو کون بتائیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کو کون بتائیں یہ دین اسلام کے بارے میں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو میرے بھائیوں، بولو کہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہمارے نبی آخری نبی ہے اور نبی تو آنے والے نہیں ہے، ذرا بولیے کس کی ذمہ داری ہے؟ ہاں ہماری، یعنی یہ ذمہ داری یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ڈالا گیا ہے، اور اس بات کے بعد اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں دیتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم کو خیر امت کہا، بہترین امت کہا۔ کیوں کہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ لقب، یہ ٹائٹل، یہ عہدہ کیوں دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی عہدہ بغیر ذمہ داری کا نہیں ہوتا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی زیادہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے، اور ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت کیوں کہا؟ بہت ساری امتیں گزری، کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے خیر امت کیوں کہا؟ تو بہترین امت کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ اخرجت للناس، تم کو نکالا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ انسان لوگ صرف مسلمان ہی ہے کیا؟ بولو، انسان لوگ صرف مسلمان ہے کیا؟ اخرجت للناس، للناس مطلب انسانوں کے لیے، اس دنیا میں رہنے والے، وہ چاہے ہندو ہو، کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، جین ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب تمام انسان ہیں۔ تم کو نکالا گیا ہے، تم کو برپا کیا گیا ہے، تمہیں بھیجا گیا ہے، کیوں؟ انسانوں کے لیے۔ یہ ہماری زندگی یہ ہماری نہیں ہے، ہم نکالے گئے ہیں کسی اور کے لیے، ہم بھیجے گئے ہیں کسی اور کے لیے۔ تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بتاتا ہے، تَعْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ۔ اے مسلمانوں، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ دیکھیے آج معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں برائیاں بڑھتی جا رہی ہے، اور برے لوگ طاقتور بنتے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ برے لوگوں کی وجہ سے کیا؟ نہیں، نیک لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ دیکھو کسی بھی معاشرے کے اندر جب برائی بڑھتی جاتی ہے، برے لوگ طاقتور بن جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ نیک لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نیک اور برے تمام لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔
اچھے نہیں ہیں، ہم کمزور پڑ گئے. یہ کیوں؟ ہم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا. اس کائنات میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی لوگوں کو جو سو مخلوق کی بندگی سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف بلانا. یہ تمام نیکی کے کاموں میں سے سب سے بڑی نیکی کا کام ہے. یہی توحید ہے. یہی اگر توحید نہیں ہے، انسان کتنے بھی اچھے کام کر لو وہ کامیاب نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت کہا اور ہماری ذمہ داری بتایا. اور اس کے باوجود ہم جو سو اس کام سے آج ہم کوسوں دور ہیں، کوسوں دور ہیں. میرے بھائیوں، اگر ہم خیر امت کہلانا چاہتے ہیں، اگر خیر امت میں سے اگر ہم تب ہوں گے جب لوگوں کو ہم نیکی کا حکم دیں گے، تو لوگوں کو برائی سے روکیں گے، تو اس فریضے کو انجام دیں گے، تو ہم خیر امت میں سے ہوں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ذمہ داری ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی. اب مثال کے طور پر یہ لائٹ لگا ہے کہیں کے واسطے روشنی دینے کے لیے. اس مسجد میں لائٹ رکھے ہیں روشنی دینے کے لیے. اس کی جو سا مقصد ہے اسی مقصد سے لگائے ہیں، رکھے ہیں. اگر وہ مقصد کو پورا نہ کرے، اس کو یہاں سے نکال کر کسی جو ہے کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں یا پھر گٹر کے اندر پھینک دیتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے مقصد کو نہیں نبھایا. میرے بھائیوں، اصل میں کیا ہے؟ ہم نکالے گئے ہیں انسانوں کے لیے. میرے بھائیوں دیکھیے، اب یہ سمجھنا ہے کہ دعوت کا کام کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ چند لوگ کر لی تو چل جاتا، یہ علماء کا کام ہے، چند لوگ کر لی تو چل جاتا، سمجھ رہے. میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ دعوت اللہ جو ہے فرض عین ہے. فرض عین ہے، ضروری ہے. اب فرض عین ہے تو فرض دو طرح کے فرض ہے، فرض عین ہے اور فرض کفایہ ہے. دو طرح کے فرض ہے. یہ فرض عین ہے. فرض عین کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ کا حکم، جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز پڑھیں گے تو ثواب ہے، چھوڑیں گے تو گناہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعوت اللہ کا بھی حکم دیا ہے. اب کریں گے تو ثواب ہے، چھوڑیں گے تو گناہ ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کیا گناہ کر رہے ہیں بھائی؟ ہم جو سو توحید پرست ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جو سو حج عمرہ کر لے رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، زکات ادا کر رہے ہیں، ہم کیا برا کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، ہم دعوت اللہ سے بہت دور ہیں. یہ گناہ کا کام ہم کر رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے تو کہاں ہے اللہ کا حکم؟ قرآن میں تو بہت سارے آیتیں ہیں، اب وقت نہیں ہے، میں آپ کو چند آیتیں بتاتا ہوں. دیکھو سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں دیکھیے، ادعو علی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. بلاؤ لوگوں کو اپنی رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ. اس میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کو اللہ کے راہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانے کا ہمیں حکم دے رہا ہے. اس میں اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، بالکل اسی طرح تم لوگوں کو بلاؤ. اس بات کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے. اب ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں کہ جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے. میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے ہیں، پوری دنیا والوں کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نہیں، صرف بنی اسرائیل کے لیے. یہ بات بائبل کے اندر بھی ہے، متی سوارت میں ہے. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کے پاس بھیجا ہے، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن عیسائیوں کا جو جذبہ و جنون کو دیکھیے، وہ عیسائیت کو پوری دنیا کے چپے چپے میں پہنچا دی. جہاں بجلی نہیں پہنچی وہاں پہنچ گئے، جہاں جانے کو برابر رستہ نہیں ہے وہاں پہنچ گئے. اور میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا عربوں کے لیے آئے تھے؟ صرف کس کے لیے تھے؟ سارے عالم کے لیے.
سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں. لیکن یہ ہمارا معاملہ ایسا ہے جو ہمارے مسجد کے بغل میں ایک دھوبی ہے، ادھر بازو میں ایک حجام ہے، ادھر ایک سبزی والا ہے، ہم روز اس کے پاس جو ہے سامان خریدتے ہیں، دودھ خریدتے ہیں. کبھی اس کو دین کی دعوت دی، کبھی ان کو اللہ کے بارے میں بتایا، کبھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. ہم نے چھپایا، انہوں نے الزام لگایا. آج دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے کیسے تہمتیں، کیسے کیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں. روح کام ہوتی ہے. ہم اپنے جو سو ویڈیو میں تو فیس بک میں واٹس ایپ میں ہم دیکھ رہے ہیں. کیا ہم ان کو جواب دے رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو سمجھا رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا والوں کو بتائیں. میرے بھائیوں، آج دنیا جانتی ہے کہ مہاتما گاندھی کون ہے. آج پوری دنیا جانتی ہے کہ نہرو جی کون ہے، امبیڈکر کون ہے، وویکانند کون ہے، سروجنی نائیڈو کون ہے. یہ سب جانتے ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہے. اگر دنیا کو نہیں معلوم تو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے نہیں معلوم، نہیں جانتے. یہ مجرمانہ فعل، یہ مجرمانہ کام ہم نے کیا ہے، ہم نے چھپایا، انہوں نے الزام لگایا. میرے بھائی، انہوں نے الزام لگایا. اسی وجہ سے آج دنیا کے اندر ہمارے ملک میں ایسے حالات ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. میرے بھائی، آج انسان سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹا انجینئر بن گیا، ارے وہ کتنا نصیبوں والا ہے، کروڑوں پتی بن گیا، کامیاب ہو گیا سمجھ رہے. میرے بھائیوں، یاد رکھو، کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی حکومت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں. کامیابی ہے، اللہ قسم کھا کر کہتا ہے، کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے نیک اعمال سے، کامیابی ہے وتواصوا بالحق سے، کامیابی ہے اور صبر اور استقامت سے. اس میں ہم تو روزانہ سورہ کو پڑھتے ہیں، سورہ عصر آیت سورہ نمبر 103 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. قسم کھا کر فرماتا ہے، اللہ قسم نہ بھی کھائے، اللہ کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. یہ زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، سورج بدل جائے، چاند بدل جائے، لیکن اس رب العالمین کی بات بدل نہیں سکتی. اللہ قسم کھا کر فرماتا ہے وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم، تمام لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، بربادی میں ہیں، خسارے میں ہیں. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے تمام انسان خسارے میں ہیں. خسارہ بولو تو کیا؟ 10 کروڑ کا خسارہ، 50 کروڑ کا خسارہ، 100 کروڑ کا نقصان، یہ نہیں ہے. جو ابدی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، وہ خسارہ ہے. اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے تمام انسان خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں. تمام سے پورے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان آ گئے، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز آ گئے، انجینئرز آ گئے، جن کو ہم بڑے لوگ سمجھتے ہیں، تمام لوگ آ گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے پھر کون خسارے میں نہیں ہے، کون گھاٹے میں نہیں ہے، کون نقصان میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. جو لوگ ایمان لائے، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان جیسی ایک نعمت سے نوازا ہے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں. میرے بھائیوں، ایسی نعمت ہم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان لانا کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار کر دینا کافی نہیں ہے. جس پر تم ایمان لائے ہو، جس رب پر ایمان لائے ہو، تم اس رب کے حکم پر عمل کرو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنا ہے. نیک اعمال کرنے والے، الحمدللہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں. نیک اعمال کر لینا یہ کافی نہیں ہے، یہ نجات کے لیے اتنا کر لینا کافی نہیں ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو دین حق ہے، جو دین حق ہمارے پاس ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا، دوسروں تک پہنچانا، پھر صبر کرنا. میرے بھائیوں دیکھو، یہ دنیا کے اندر جب 10th کا جو کلاس ہے اس میں کتنے سبجیکٹ ہوتے ہیں؟
لیکن ایک سبجیکٹ کی اس نے تیاری نہیں کی، اسے چھوڑ دیا، کیا اس کو پاس کہیں گے آپ؟ بولیے پاس کہیں گے؟ وہ پاس نہیں ہے، اس کو پھر دوبارہ امتحان لکھنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ بیچارہ لوگوں کو بتاتے پھر رہا ہے کہ دیکھو مجھے 5 سبجیکٹوں میں 100 کو 100 آ گئے، بھائی کو بھائی آ گئے، لیکن ایک سبجیکٹ اس کا چھوڑ گیا۔ میرے بھائی اس کو وہ پاس نہیں کہا جاتا ہے، لیکن ہم ایمان لا لینا یہ کافی نہیں ہے، اور نیک اعمال کر لینا کافی نہیں ہے، اور جو وتواصوا بالحق جو سبجیکٹ ہے اس میں کم سے کم مجھے اور آپ کو 5 مارکس تو آ رہے ہیں یا نہیں یہ دیکھ لینا ہے، مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے میرے بھائیوں۔ آج عیسائیوں کو دیکھو، جتنے بھی جو سلمس ایریاز ہے، جو غریب بستی رہتی ہے، وہاں کرسچن مشنریز کے سکولز ہیں، کالجز ہیں، ان کو جو اچھے سٹینڈرڈ میں ایجوکیشن دیا جا رہا ہے، اور جتنے بھی جو ہاسپٹلز ہیں 60% کرسچن مشنریز کے ہیں، اور جتنے بھی جو اولڈ ایج ہوم ہیں وہ 50% کرسچن مشنریز کے ہیں، یتیم مسلم بچوں کے لیے، یتیم ہندو بچوں کے لیے، یتیم عیسائی بچوں کے لیے ان کو اٹھاتے ہیں اور اس میں ان کے جو سو یتیم خانوں میں رکھتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو جو سو اچھی تعلیم دیتے ہیں اچھے سٹینڈرڈ میں، اور ان کو ایک پروفیشنل پاسٹر بنا کر جو سو چھوڑتے ہیں۔ اور جتنے بھی جو اولڈ ایج ہوم ہے نا، اولڈ ایج ہوم سب کرسچن مشنریز کے ہیں۔ آپ دیکھو یہاں محمد نگر ہے، وہاں پر جا کے دیکھو ایک کتنا بڑا اولڈ ایج ہوم ہے، وہاں پر جو ضعیف حضرات ہیں ہندو کے، مسلمان کے اور جو عیسائی کے، وہ تو بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ میرے بھائیوں ہمارے پاس رکھ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں ہم پرسوں جو ایک ہفتہ پہلے شاید ہم جو سو گانداری جا رہے تھے، ہم ایک جو سو غیر مسلم کو ساتھ میں بٹھا لیے، جو جا رہے تھے گاڑی میں چل تھوڑا سے بات کریں تو وہ اتنا متاثر ہوا، صاحب آپ نے اتنی اچھے باتیں بتائیں، لیکن ہم تو ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو پتھر کو پوجتے ہیں، جو جانور کو پوجتے ہیں، جو جھاڑ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے پاس تو آپ لوگ آتے نہیں، اتنی اچھی باتیں ہم کو بتاتے نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم نا، ایسے معاشرے میں ہم پیدا ہوئے، ایسے ماحول میں ہم آنکھ کھولے ہیں، ہم یہی سچ سمجھے، ہمارے پاس تو کوئی آتے نہیں نا۔ میرے بھائی دنیا کے اندر یہ سوال کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہم کو چھوڑیں گے، وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، انسانیت کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے بڑی ہمدردی کیا ہے؟ آج ہمارا کوئی مسلمان یا غیر مسلم کوئی بیمار پڑتا ہے، ہمارا دوست ہے، تو ہم اس کی عیادت کے لیے ہسپتال میں جاتے ہیں، جاتے جاتے پھل فروٹ لے جاتے ہیں، اگر اس کے پیسوں کی ضرورت ہو تو پیسوں کی بھی مدد کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر رکھنا، ان کو جنت کی راہ دکھانے کی فکر اپنے اندر رکھنا، یہ پیدا کرنا، کسی برائی کو دیکھے تو ہمارے اندر ایک تڑپ پیدا ہونا کہ اللہ اس برائی کو میں کیسے مٹاؤں۔ ارے ہدہد پرندہ دیکھا کہ جو ہے نا کچھ لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ تڑپ اٹھا، پرندہ ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ فوراً سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اشرف المخلوقات کہا، ہمارے آنکھوں کے سامنے کتنے برائیاں ہو رہے، کہ ہمارے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں شرک اور کفر پر مر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہے ہیں، ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، ہمارے دل میں ذرا بھی درد نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیر ہے۔ میرے بھائی غیر نہیں ہے، جو آدم علیہ السلام کا خون ہمارے جسم کے اندر دوڑ رہا ہے، وہی آدم علیہ السلام کا خون ان کے جسم کے اندر دوڑ رہا ہے، وہ ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں۔ آج ہم ہمارے مسلمانوں کے لیے ہم اتنی فکریں کرتے ہیں، کہیں ہمارا مسلمان بھائی گناہ کا مرتکب ہو کر وہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائے، ہم فکر کرتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے مجلسیں، کتنے پروگرام، کتنے اجتماع ہم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہی فکر یہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، یہ کہیں کفر پر مر کر کہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ چلے جائے، ہم کو اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں ہم اس کی کتنے فکر کر رہے ہیں؟ دیکھو جب ہم بائک سے جاتے وقت میں اگر ایک مرغی کا بچہ ہمارے بائک کے سامنے، ہمارے بائک کے ٹائر کے سامنے
پہنچا دے گا میرے بھائیو. یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیو. دیکھو قرآن کے اندر سورہ حج میں ایک آیت ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول تم پر گواہ ہوں گے اور تم لوگوں پر گواہ ہوں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ رسول تم پر گواہ ہوں گے اور تم لوگوں پر گواہ ہوں گے. دیکھو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مخاطب فرمائے ہیں، تمام صحابہ سے کہا ہے کہ اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ پر نازل فرمایا ہے، نازل کیا ہے، اسے میں تم تک پورا کا پورا پہنچایا کہ نہیں؟ پوچھے، سوال کریں. تو تمام صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کچھ نازل فرمایا ہے اسے آپ نے پورا کا پورا ہم تک پہنچا دیے. یہ سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمائے 3 بار، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، تیرے اس پیغام کو جو کچھ مجھ پر نازل فرمایا ہے تو نے، میں اسے تیرے بندوں تک پہنچا دیا. میرے بھائیوں، صحابہ نے گواہی دے دی کہ اللہ کے رسول نے دین کو مکمل ہم تک پہنچا دیا. صحابہ نے گواہی دے دی. لیکن اب آج میری اور آپ کی گواہی، یہ لوگ گواہی دینا ہے، یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ یہ مسلمان جو ہمارے پڑوس میں رہنے والے، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرنے والے، ہمارے ساتھ بزنس کرنے والے، ہم کو عید برات میں بلانے والے، اللہ تیرے دین کو ہم تک پہنچا دیے. یہ گواہی دینا دیتے، ہم کو پکڑ لیتے، ہم جنگل میں جا رہے تو یہ ہمارا دعوت پکڑیں گے، اللہ سے شکایت کریں گے، اللہ یہ تو ہم کو عید برات میں بلاتا تھا، شادی بیاہ میں بلاتا تھا، یہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، یہ ہمارے ساتھ کاروبار کرتا تھا، جیسے نماز کا وقت ہوتا نماز کو جاتا تھا. لیکن اللہ تیرے بارے میں نہیں بتایا، اللہ تیرے نبی کے بارے میں نہیں بتایا، تیرے دین کے بارے میں نہیں بتایا. جب ہمارا کیا حال ہوگا میرے بھائی، بتاؤ کیا ہوگا میرے بھائیوں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت کہا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسانوں کے لیے نکالا. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں. میرے بھائیوں، ہمارے اسلام کو دیکھیے میرے بھائیوں، پہاڑوں کے چٹانوں میں زندگی بسر کرنے والے اور اونٹ کا دودھ، بکری کا دودھ پی کر، کھجور کھا کر زندگی بسر کرنے والے، ان کے پاس ہماری طرح کوئی فیسلٹیز نہیں تھی، کوئی سہولتیں نہیں تھی، نہ اچھا گھر تھا، نہ اچھا کھانے کو تھا، نہ اچھی گاڑی تھی. لیکن ان کے پاس وہ جنون، وہ جذبہ اور ایسا تھا اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، جو ان کے اندر وہ جنون، وہ تڑپ، وہ جذبہ تھا، وہ میرے اور آپ کی زندگی میں نظر نہیں آ رہا میرے بھائی. جو کچھ ان کے پاس تھا اسے لے کر ایسا اٹھے کہ سعودی عرب سے لے کر اسپین تک، اسپین سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک اور انڈونیشیا تک، ملیشیا، چائنا، ایجپٹ، یمن، پوری دنیا میں دین کو پہنچا دیا. جہاں سے رب کا سورج نکلتا ہے اور جہاں جا کر ڈوبتا ہے وہاں تک اللہ کے دین کو پہنچا دیا میرے بھائی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کھویا؟ ہم نے کیا قربانی دی؟ میرے بھائیوں، اگر ہماری طرح ہمارے اسلاف بھی صرف مسجدوں کے اندر عبادت کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اگر ہم روزے رکھتے ہوئے بس اسی زندگی گزار دیتے تو پھر میں اور آپ آج مسلمان نہیں رہتے. میرے بھائی، اس میں سے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو اسلام کو سرچ کر کے، اسلام کا تحقیق کر کے کون اسلام قبول کیا بتا سکتے ہیں؟ کوئی بھی جو تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے اسلام قبول نہیں کیے. کہیں نہ کہیں ہمارے باپ دادوں نے اسلام قبول کیا، آج ہم مسلمان ہیں. کوئی ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے کوئی اسلام میں نہیں لایا. ہمارے باپ مسجد گئے، ہم گئے. ایسا ہے ریسرچ کر کے. صحابہ بھی یہی سوچ کر اگر مکہ مدینہ میں رہ جاتے تو ہم تک دین پہنچتا. آج ہم کسی مندر میں گھنٹہ بجاتے رہ جاتے، کسی گرودوارا میں، کسی
صحابہ کی قربانیاں کی وجہ سے اللہ الحمدللہ ہم کو ایمان کی دولت ملی، یہ جو سو توحید کی نعمت ملی میرے بھائیوں۔ آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ کون بتائیں گے؟ بول 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ثواب ہے کعبۃ اللہ کے اندر، اور مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,000۔ دیکھیے ہمارے اسلاف کو دیکھیے، صحابہ کو دیکھیے، اتنی مقدس مقامات کو چھوڑ کر، اتنی فضیلت والے مقامات کو چھوڑ کر، اتنی بابرکت جگہوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں بھیجے۔ آج ہمارا حال ایسا ہے، ہمارے گھر کے بازو میں، ہمارے مسجد کے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت نہیں دی، ہم کیسے بچ سکتے؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنی بڑی سزا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں ارے حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں، وہاں ایسا ہو رہا ہے، یہاں ایسا ہو رہا، وہ مار دیں گے، کاٹ دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو وہ تو بعد میں ماریں گے، میں تمہیں پہلے ختم کر دوں گا، تمہیں بٹھا دوں گا، برباد کر دوں گا، اسی دنیا کے اندر ہلاک کر دوں گا۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 7 دیکھو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے مسلمانوں، اگر تم روگردانی کرو گے، اپنے فرضے کو نہیں نبھاؤ گے، اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاؤ گے، جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے، اگر تم اس طرح اپنی ذمہ داری کو جو سو نظر انداز کرو گے تو میں تمہیں ہٹا دوں گا، تمہیں بٹھا دوں گا، تمہیں فنا کر دوں گا، اور تمہیں تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آؤں گا، دوسرے قوم کو لے کر آؤں گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو، آج دیکھو دعوت کا کام کون کر رہے؟ پوری دنیا کے اندر دیکھو، کوئی چرچ کا پاسٹر ہے اسلام کی جو سو دعوت کو عام کر رہا ہے، اور دیکھیے آج کتنے جو پنڈت کے، جو چرچ کے یا پھر جو سو مندر کے پجاری ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے۔ میرے بھائی ان کا نام میں نہیں بتا سکتا، میں گنا سکتا ہوں 10 نام ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ میں ایسے جو غیر مسلم ہے، جو پجاری، جو برہمن سے، جو پاسٹر سے، آج اللہ ان سے کام لے رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہزاروں کے لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ میرے بھائی ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بتا رہے تھے نہیں؟ میرے بھائیو، اگر یہ ایسا ہی معاملہ رہے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے، ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 لکھ لو اور اس کو پڑھ کر دیکھو، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ ذرا اور فکر کرو، اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے کن پر؟ خیر امت پر، جو مسلمانوں پر۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیننہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو دلیلیں، جو ہدایتیں ہمارے کتاب کے اندر ہم نے انسانوں کے لیے نازل فرمائی ہے، جو لوگ اسے چھپاتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے، ایسے لوگوں پر وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اللہ کی لعنت برستی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ میرے بھائی بتاؤ قرآن کس کے پاس ہے؟ عیسائی کے پاس ہے؟ ذرا بولو، قرآن کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے، ہمارے مسجدوں میں ہے، ہمارے لائبریریوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے۔ اب بتاؤ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو دلیلیں، جو ہدایتیں اتاری ہیں، اسے کون چھپا رہے؟ بولو ذرا، بولو جی، کون چھپا رہے؟ کون چھپا رہے؟ عیسائی، مسلمان چھپا رہے۔ اب اللہ کی لعنت کن پر برسے گی؟ ہم چھپائیں گے تو عیسائیوں پہ برسے گی کیا؟ کس پہ برسے گی؟ مسلمانوں پر۔ اب بتاؤ جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو تو کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ دنیا اور آخرت
میرے بھائیوں آج انسان کو روٹی کپڑا مکان کی ضرورت ہے ہی نہیں. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کر رہا ہے؟ پیسوں کے اوپر فوکس کر رہا ہے. پیسے حاصل کر لے, پیسے کما لے, پیسے جما لے, اور اس پیسے کو کمانے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو جا رہا ہے. کیوں؟ اگر پیسے حاصل کر لوں گا, جمع کر لوں گا, روٹی کپڑا مکان مل جائے گا. ایک پہ فوکس کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو دعوت اللہ کا کام کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے پورے ضروریات کو پورا کر دے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. لوگوں تم اللہ کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. مدد ہی نہیں اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اللہ کی مدد دعوت دین سے ہے. اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ کون بولتے ہیں اللہ کی مراد کو. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہم کیسے کریں؟ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ آج سورج نہیں نکل رہا بھائی صاحب, اے ایمان والو جا کے دھکا لگاؤ, باہر نکالو, یہ ہے کہ اللہ کی مدد کرنا. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ, اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو. کیا ہوا؟ آسمان پڑ رہا ہے, جا کے سیدھ کراؤ, یہ ہے کہ اللہ کی مدد. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ, اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا. یہ کریں گے تو اللہ کی مدد آتی. آج بولتے ہیں ارے پورے جو سو غیر مسلم حاوی ہوتے جا رہے ہیں, دن بہ دن حالات بگڑتے جا رہے ہیں, ہمارا کیا ہوگا, ارے ہم تو گزر جائیں گے, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, کیسا ہوگا, فکر کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فکر مت کرو, تم دعوت اللہ کا کام کرو, میں تمہاری مدد کروں گا. بتا اللہ کسی کی مدد کرے, اسے کوئی بگاڑ سکتا, کوئی نقصان کر سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے. کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آج لوگوں کو دوسروں پہ, انسانوں پہ بھروسہ ہے, اللہ کی باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے, گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں. میرے بھائیوں آج ہماری نظر میں حالات بگڑ رہے نہیں, حالات بگڑ نہیں, اس سے تو خطرناک حالات میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں جاتے تھے اس حالت میں واپس نہیں آتے تھے. آج تو دیکھو, آج ہماری نظر کیا ہے؟ کانٹوں پر ہے. نئے کانٹوں کے ساتھ میرے دوستوں دیکھو پھول بھی تو ہے, پھول بھی تو ہے. میرے بھائیوں ان حالات کو امن میں بدلنا ہے تو دعوت اللہ کا کام کو عام کرنا ہے میرے بھائیوں, تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے. اور سورہ بقرہ میں دیکھیے, شاید میرا ٹائم بھی ہو گیا ہوگا تو جو ہے نا سورہ بقرہ آپ اٹھا کر دیکھیے, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 140 پڑھ کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَتَمَ شَاهِدَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اللہ پوچھتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو شہادت کو چھپاتا ہے. اللہ شہادت کو چھپانے والوں کو ظالم کہہ رہا ہے. اللہ کے نظر میں یہ ظالم ہے. ہم بولتے ہیں ارے وہ ظالم آ گیا, ارے وہ بڑا ظالم ہے, ظلم کر رہا ہے. اللہ بولا تم ظالم ہو, تم شہادت کو چھپا رہے. اللہ بول رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَاهِدَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. جو اللہ کی طرف سے جو شہادت ہمیں ملی ہے, جو اسے چھپانے والا, اس سے بڑھ کر اور کوئی جو ہے سو ظالم نہیں. اللہ ظالم بول رہا ہے. ہم کو جو لوگوں کو بتانے کے لیے بھیجا ہے, ہم اس کو دبا کے رکھ لیا. ہمارے مسجدوں کے اندر ہمارے جو صرف مسلمانوں میں دبا کر رکھ لیا, غیر مسلم اس کو نہیں بتا رہے. یہ ظلم ہے, ظلم ہے. اللہ ظالم بول رہا ہے. میرے بھائیوں اگر ہم یہ کام کریں گے, میرے بھائیوں بہت بڑا انعام بھی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ وأهل السماوات والأرض وحتى النملة في جوفها وحيتان البحر ليصلون على والد الناس الخير. ان اللہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان میں رہنے والی مخلوق اور زمین پر رہنے والی مخلوق اور بلوں کے اندر رہنے والی چونٹیاں اور سمندروں میں رہنے والی مخلوق, یہ سب اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں علی معلم الناس الخیر. لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہے, بلانے والے کے لیے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ یہ تمام مخلوق ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں, سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کریں, بلوں کے اندر رہنے والی مچھلیاں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. جب مغفرت ہوگی تو جنت ملے گی. کیا ہم نہیں چاہتے کہ میرے بھائیوں, تو یہ بہت اہم کام ہے. مختصر سے وقت میں یہ باتیں بتا دیا ہے. الحمدللہ جو بھی ٹوٹے پھوٹے میں کہا گیا ہے اللہ اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے